ارتکاب ہوا کھایا اور اللہ نے زمین پہ اتار دیا. یہ ہم سفر کاٹ کر واپس اپنے ٹھکانے پہ ہم نے جانا ہے. ایک لمبا سفر طے کر کے ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. ہم نے وہاں پہ جانا ہے جہاں سے ہمارے ابا اور اماں آئے تھے. تو وہ ایک خطاب کرتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور وہ فرشتہ اس آدمی کے ساتھ ایسے نرمی کا سلوک کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ شفقت اور پیار کا معاملہ کرتی ہے. ایسے نرمی کے ساتھ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل ارفق بصاحبی، میرے صحابی پہ نرمی کا معاملہ کر. تو اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. تو نرمی کے ساتھ اور پھر وہ روح ایسے بےتاب ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اسے اپنا ٹھکانہ نظر آتا ہے، جنت کی نعمتیں نظر آتی ہیں اور وہاں پر بہتے ہوئے چشمے اسے نظر آتے ہیں اور پھل نظر آتے ہیں. دنیا جنت کی نعمتیں جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ اوپر کو لگ جاتی ہے اور روح بےتاب ہو جاتی ہے نکلنے کے لیے. جیسا کہ ایک آدمی پنجرے کے پاس آتا ہے اور دروازہ کھولنے لگتا ہے تو وہ پنجرہ پرندہ باہر نکلنے کے لیے کیسے بےتاب ہوتا ہے، پھڑکنے لگ جاتا ہے ابھی دروازہ کھلے اور میں باہر نکلوں. ایسے روح بےتاب ہوتی ہے کہ میں تو اس قفس عنصری میں تھی، کب مجھے اجازت ہوگی اور میں یہاں سے باہر نکلوں گی اور میرا مقام جنت ہے اور میں وہاں پر جاؤں گی. ایسے روح اللہ کے نبی نے فرمایا نکلتی ہے جیسا کہ آٹے میں سے بال کھینچا جاتا ہے. اور جیسا کہ فرمایا کسی برتن میں تھوڑا پانی اسے الٹا کیا جائے اور فوراً پانی بہہ جاتا ہے، ایسے روح اس کی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ میت کی کھلی رہ جاتی ہے. حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے وہ صحابی ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئے. مدینہ میں انتقال ہوا ہجرت کے بعد، اللہ کے نبی تشریف لے گئے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے انگوٹھے مبارک رکھ کر آنکھوں کو بند کیا اور پھر فرمایا کہ جب یہ روح اوپر کو جاتی ہے تو یہ آنکھ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس لیے یہ آنکھ بسا اوقات کھلی رہ جاتی ہے. اور جیسے ہی یہ روح اسرائیل قبض کرتے ہیں باقی فرشتے ہاتھوں ہاتھ اسے فوراً لے لیتے ہیں، فوراً پکڑ لیتے ہیں اور جنت سے لائے ہوئے رومالوں میں اسے لپیٹتے ہیں. اور ابھی ہم نے غسل دینا ہے، ابھی ہم اعلان کر رہے ہیں اور ہم کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں. اللہ کے فرشتے پہلے انتظام کے لیے آئے ہوئے ہیں، ابھی ہم کروٹ نہیں بدل رہے ہوتے، اللہ کے فرشتے اسے پہلے کروٹ دیتے ہیں. ہمارے غسل سے پہلے اللہ کے فرشتے اسے نہلاتے اور غسل دیتے ہیں. اللہ کے فرشتے اسے جنت کا کفن پہناتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں عزت و احترام کے ساتھ ہمیں کفن دفن کیا جاتا ہے. نہلا دھلا کر غیر مسلموں کے جنازے دیکھو، ان کا کوئی غسل، ان کا کوئی دفن، ان کو نماز جنازہ کوئی چیز نصیب نہیں ہے. کسی کے میت کو جلایا جا رہا ہے اور کسی کی میت باہر پڑی ہوئی گل سڑ رہی ہے دھوپ کے اندر. اللہ نے انسان کا احترام کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے. نہلا کر، دھلا کر، نیا کفن پہنا کر اللہ فرماتا ہے اسے کندھوں پہ اٹھا کر میرے دربار میں لاؤ، اسے دلہا بنا کے لاؤ. اور جب ہم دلہا بنا کر اسے نہلا دھلا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہم نے اس کے ظاہر کو پاک کیا، اللہ اس کے باطن کو بھی پاک کرے گا. ہم نے اس کے ظاہری میل کچیل کو دور کیا، اللہ اس کے گناہوں کی میل کچیل کو بھی دور کر دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہ فرشتے اس روح کو لے کر یہ آسمانوں پہ جاتے ہیں. پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے، یہ کون ہے. اسے عزت والے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے. یہ فرشتے اسے مبارکباد دیتے ہیں اور پھر یہ اوپر جاتی ہے. اوپر کے فرشتے دوسرے تیسرے آسمان سارے فرشتے اس کے ساتھ جا رہے ہیں اور آگے جبریل امین استقبال کرتے ہیں. 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس روح کو عرش پہ پیش کیا جاتا ہے. یہ روح اللہ کے عرش کے سامنے جا
جا کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ ہم ابھی کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں، روح اللہ کے عرش پہ پہنچ چکی ہے، وہ سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے راضی ہوں، اجعلوہ فی علیین، اسے علیین میں لکھ دو، جنت والوں میں اس کا نام درج کر لو، اور پھر جسم کو زمین کے اندر دفن کر دو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر مٹی کے اندر لوٹائیں گے، اور پھر اسی سے قیامت کے دن تمہیں یہاں سے اٹھائیں گے۔ اور اب اسے دفن کیا جاتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا وضع المیت فی قبری، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور یہ لوگ واپس آنے لگتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو ابھی سن رہا ہوتا ہے۔ أَتَاهُ عَلَيْهِ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، فرمایا اس پر دو فرشتے آ جاتے ہیں، کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے، خوفناک ہیبت ناک شکل ہوتی ہے۔ آگے کا معاملہ بعد میں ہوگا، لیکن مومن ہے یا کافر، منافق ہے کوئی ہے، یہ شکل و صورت، یہ حیت اولاً اس پر آتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، اللہ کے نبی نے سبحان اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، صحابہ نے بھی یہی الفاظ کہے اور پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو ہم نے آپ سے یہ کلمات نہیں سنے اور آپ یہ کلمات کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر نے بھیجا تھا، قبر کی سختی اور تنگی آئی تھی، اور میری دعا کرنے کی برکت سے قبر وسیع ہو گئی ہے۔ یہ زجت القبر ہر ایک کے ساتھ ہے۔